بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام خلفاء اور واقعات عہد خلافت۔ عہد نبوی کی طرح ہی عہد فاروقی میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے حکم سے بھی بعض لوگوں کو رجم کی سزائیں دی گئی اور عام صحابہ کے زمانے میں بھی یہ سزا نافذ کی گئی۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ اور رجم۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود و ترمذی، ابن ماجہ و دارمی، بہقی و ابن ابی شیبہ، المنتقى، ابن الجارود اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس میں ذکر آیا ہے کہ قرآن کریم میں شادی شدہ مردوزن کی سزا رجم نازل ہوئی، جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر حکم قیامت تک باقی ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور پھر ہم نے رجم کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے عہد خلافت میں بھی رجم کی سزا نافذ کی گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ تو اور بھی واضح ہے، جن میں ہے رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجم ابوبکر ورجمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رجم کیا اور میں نے بھی رجم کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، پھر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم نے رجم کیا اور ان کا یہ عمل سنت ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رجم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت امام شعبی رحمہ اللہ کے ارشاد ہے، ان علی جلد و رجم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوڑے مارے اور رجم کیا۔ نمبر 3، حضرت عمر و علی رضی اللہ عنہم اور رجم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رجم کرتے اور کوڑے مارتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رجم کرتے اور کوڑے مارتے تھے۔ نمبر 4، ایک عورت شراحہ حمدانیہ کا واقع رجم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک عورت شراحہ کو رجم کرنا متعدد کتب حدیث میں متعدد طریق سے مروی ہے، مثلا صحیح بخاری و مسند احمد اور معانی الاثار طحاوی میں حضرت شعبی رحمہ اللہ سے بطریق سلمہ بن کحیل، سنن نسائی میں عامر شعبی سے، مسند احمد اور دارقطنی میں ہی اسماعیل بن سالم کے طریق سے شعبی سے، مسند احمد اور دارقطنی ہی میں حسین بن عبد الرحمن کے طریق سے امام شعبی سے، دارقطنی و بہقی میں ابو حسین کے طریق سے شعبی سے، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبری بہقی میں اجلح کے طریق سے شعبی سے، مصنف ابن ابی شیبہ و مسند احمد نے مجاہد کے طریق سے عامر شعبی روایت بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں اسماعیل بن ابو خالد کے طریق سے امام شعبی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریق سے مستدرک حاکم اور معانی الاثار طحاوی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سزائے رجم کو نافذ کرنا بھی وارد ہوا ہے۔ خلاصہ واقعہ۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ شراحہ حمدانیہ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی تو اس معاملے میں انہوں نے خوب تحقیق کی، اور جب اس عورت کا عاقل اور غیر مجبور ہونا ثابت ہو گیا تو اسے وضع حمل تک بند کر دینے کا حکم صادر فرمائے اور بالا آخر جمعرات کو اسے 100 کوڑے مارے اور جمعہ کے دن اسے رجم کروا دیا۔ جب ان سے کوڑوں اور رجم کو یکے بعد دیگرے نافذ کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کی کتاب کی مطابق کوڑے مارے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق رجم کیا ہے۔ ان تمام احادیث کی روح سے رجم و سنگساری کی سزا کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود اور خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں نافذ کیے جانے کا پتہ چلتا ہے۔